یہ دو مفہوم کیا ہیں، اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پہلی آیت سورہ صف کی تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے ضمن میں آ رہے ہیں۔ اس میں ہے اصل فضیلت، اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف۔ یوں سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فصیل تھی جس کی اونچائی برابر تھی اور چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ یہ ختم نبوت کا پہلا مفہوم ہے۔ دوسرا معاملہ کیا کہ ایک چیز تدریجاً ترقی کرتے 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 اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہو گئی۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پہلا مفہوم ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر، اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد۔ یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔ اس کی بیوی کا اسے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ پھر مرتد ہے، وعدے مرتد ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس مفہوم پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگویں کی، تقاریر کی، خطبات دیے اور تصانیف کی۔ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو ہے اس موضوع پر میرے نزدیک حرف آخر ہے، جس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مفہوم چونکہ اس کی کوئی اہمیت قانونی نہیں تھی کہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، حضور پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، قانونی اہمیت کوئی نہیں اس کی، لہذا اس پر کما حق توجہ نہیں ہوئی۔ اس پہلو کو در حقیقت نمایاں کرنا میری آج کی گفتگو کا اصل جو ہے وہ موضوع ہے، عنوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی تقاریر میں ختم نبوت پر جب بھی گفتگو ہوگی صرف ایک آیت قرآن مجید کی ہے جو پیش کی جاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، وہ فوراً فوت ہو گئے۔ آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے وہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے؟ عرب میں ہمیشہ سے رواج چلا آ رہا تھا اور یہ ان کے یوں سمجھیے تہذیب اور ثقافت کا ایک جزو لازم تھا، کسی کا اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی یا بیوہ اس سے وہ شخص جو ہے باپ وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام مطلق۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں سلمی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام مطلق ہے، وہ بیوہ ہو جائے، وہ مطلقہ ہو جائے، باپ شادی نہیں کر سکتا، ناممکن، محرمات ابدیہ میں سے ہے۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے تو کسی طرح بھی یہ صورت ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سے جبکہ انہیں طلاق دے دی تھی، حضرت زید بن حارثہ نے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا حضرت زینب کا حضور کے ساتھ، آسمان پر، زمین پر نکاح بعد میں ہوا ہے۔ اور یہاں فرمایا اگر اب محمد یہ کام نہ کرتے تو ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، لہذا اس غلط رسم کی اصلاح کی کوئی شکل نہ ہوتی اگر یہ کام نہ ہوتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی مطلقہ حضرت زینب سے شادی نہ کرتے۔ یہ اس معنی میں قانونی جو مفہوم ہے ختم نبوت کا اس کے اعتبار سے ریلیونٹ آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں نے جو دوسری آیتیں پڑھی وہ ختم نبوت کے دوسرے مفہوم کے اعتبار سے، فضیلت والا مفہوم، آپ کی عظمت والا مفہوم، آگ پر تکمیل ہوئی ہے رسالت کی اور نبوت کی، اس کے ضمن میں آیات پر تو گفتگو بعد میں ہوگی۔ میں یہ ختم نبوت کے دو مفاہیم جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو بعض حدیثیں سنا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے، حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے، وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے۔ بہاء اللہ ایران میں اٹھا، غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا، ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے، ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ لا تقوم الساعۃ، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یخرج 30 دجالون، جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر، قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضور فرماتے مثلی و مثل الانبیاء، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر، ایک ایسا محل کسی ہے